پر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی آلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی شکر و احسان ہے، خدا متعال کا فضل و کرم ہے. اس نے ہمیں اور آپ کو 1400 سال کے زمانے کے فاصلے کے باوجود جغرافیائی اعتبار سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہونے کے باوجود خدا نے اپنا لطف و کرم کیا ہے، ہمیں اور آپ کو اس فرش عزا پر سید الشہداء کے نام سے بیٹھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں پرچم عزا کو سربلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی تسلیت کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال کے لطف و کرم سے میں اور آپ عزاداری کے سلسلے کا ایک حصہ بنے ہیں، اور یہ خدا کا احسان ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے ہی اس حصے میں شرکت کی ہے، اس سلسلے میں مشغول رہے. چونکہ میں اور آپ بچپن سے سلسلہ عزاداری کے اندر ہیں تو ممکن ہے کہ عزاداری کے بہت سارے حقائق ایسے ہوں، عزاداری کے بہت سارے ایسے معجزہ نما پہلو ہوں جن کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہ جا رہی ہو. اگر کوئی بغور دیکھے تاریخ میں اس کی تسلسل کا جائزہ لے تو جس طرح شہادت امام حسین ایک معجزہ ہے، خود عزاداری سید الشہداء کسی معجزے سے کم نہیں ہے، ایک معجزے کی طرح اس نے عمل کیا. اگر بالکل ایبسٹریکٹ ہو کر سوچیں تو آپ ایک عجیب و غریب حقیقت دیکھیں گے کہ وہ عظیم و شان ہستی جس کا ظاہری طور پر کوئی ساتھ دینے والا نہ رہا ہو، شہروں سے دور ایک بیابان کے اندر ہوں اور ظاہری طور پر دشمن کو اپنی فتح کا اتنا گھمنڈ ہو کہ وہ بنیادی ترین انسانی حقوق کو بھی پامال کر دے. لاشوں کا احترام پوری دنیا کے اندر نافذ ہے، آج تک دنیا کے اندر ایسا ہے. قدیم زمانے کی بربریت میں بھی
لاشوں کا اور بالاخص مذہبی رہنماؤں کا، ان کے لاشوں کا، سرداروں کی اولاد کی لاشوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ دشمن کو اپنی فتح کا اتنا گھمنڈ تھا کہ اس نے ان تمام بنیادی اصولوں کا بھی خیال نہیں کیا، اور سید الشہداء کی مظلومیت کچھ ایسی تھی کہ ساتھ دینے والے لوگ آبادی کے تناسب کو تو چھوڑ دیجئے، عقل اور شعور کی کسی بھی قانون کے تحت حاصل ہونے والی تعداد سے کم تھے۔ آبادی کا 1% کہیے، 2% کہیے، وہ تو بہت بڑی بات تھی۔ اگر انسان مختصر اپنی عقل استعمال کرے اور یہ سوچے کہ کوئی حق کی بات کر رہا ہو، جس پائے کے اوپر سید الشہداء نے کی، جس رشتے کے ساتھ سید الشہداء زندگی گزار رہے تھے، اگر کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو کم سے کم کتنے لوگوں کو ساتھ دے دینا چاہیے تھا۔ تو جو کم سے کم بھی ہمارا ذہن کہے کہ اتنے لوگوں کو تو ضرور ساتھ دے دینا چاہیے تھا، وہ لوگ بھی سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھے۔ ان تمام مظلومیتوں کے ساتھ سید الشہداء شہید ہوئے، اور کہاں وہ منظر کہ جو امام کا لاشا پامال ہوا، اور کہاں آج کا منظر کہ 2.5 کروڑ لوگ ان کے روضے کا طواف کر رہے ہیں۔ ذرا مقابلہ کیجئے اور مقائسہ کیجئے، کس طرح بیابان میں، اس عالم میں، اس تنہائی میں شہید ہونا، اور کس طریقے سے 2.5 کروڑ کے قریب افراد کا چند دنوں کے اندر سید الشہداء کے روضے پہ جمع ہونا، اس میں کیا تناسب ہے، یہ کیا تسلسل ہے؟ اصلا یہ نتیجہ حاصل کیسے ہوا؟ اگر آپ اور میں تھوڑا بہت بھی مینجمنٹ سے تعلق رکھتے ہوں تو ہمارا آپ جانتے ہیں کہ اس کام کو مینج کرنا ہی پاسبل نہیں تھا، اور یہ جو تسلسل ہمارے سامنے ہے، 1400 سال سے ایک ہی عمل بار بار دہرایا جائے، اتنا دہرایا جائے کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے، اور اس کے نتیجے میں اتنے کروڑ لوگ سید الشہداء کے روضے پہ جمع ہوں۔ اور اس سے زیادہ تعجب انسان کو اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ جو عظیم الشان تعداد آپ کو حاصل ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ اچانک تبدیلی چند سالوں میں حاصل ہوئی ہے۔ آپ اس اعتبار سے ایک سنہری دور میں ہیں، یعنی اگر میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ یہ 50 سال جو میں اس دنیا میں تھا، کیا اس 50 سال کو چھوڑ دیجئے، 1400 سال میں ایسا کبھی ہوا تھا جو اب ہو رہا ہے؟ کیا 1400 سال میں کبھی ایسا ہوا تھا کہ اس طرح اتنی بڑی تعداد میں، ناقابل تصور تعداد ہے آج کی دنیا کے اعتبار سے بھی، سید الشہداء کی روضے کی گرد جمع ہوں لوگ؟ تو یقیناً مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، کبھی موقع ملے تو اس کے اوپر غور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ کن چیزوں نے اس کام کو انجام دیا۔ اور جب آپ اس کی باریکیوں میں جائیں گے تو آپ ایک اور عجیب مفہوم تک پہنچیں گے، وہ یہ کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 1400 سال میں اس تحریک کا چلانے والا کوئی نہ ہو اور یہ تحریک خود سے چل رہی ہو، جس کا بیابان میں بھی کوئی ساتھ نہ دے پائے؟ اس کے ماننے والوں نے ایک تحریک چلائی ہے 1400 سال پہلے، اور ان کے اولاد طاہرہ نے عہد کیا کہ ہم حسین کا نام بھلانے نہیں دیں گے۔ سید الشہداء نے قربانی دی اور ان کی اولاد طاہرہ نے وعدہ کیا، لا ننسى حسینا ابدا واللہ، ہم حسین کا نام نہ بھولیں گے نہ بھلانے دیں گے۔ یہ عجیب وعدہ ہوا، کس طریقے سے وعدے پہ عمل ہوا، کتنے ظالم اور جابر اس دوران میں آتے رہے جو نہ سید الشہداء کے صرف ماننے والوں سے بلکہ سید الشہداء کی قبر تک سے انتقام لے رہے تھے۔ اس کے باوجود خداوند متعال نے اس عہد کو جاری کیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا آخری 30-40 سال بہت عجیب تھے اس سلسلے میں۔ جو 1400 سال میں نہیں ہوا تھا وہ آخری 25-30 سال میں ہوا ہے، اور اس اعتبار سے اگر میں دیکھوں تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ
جتنے بھی ظالم و جابر آئے ہیں در حقیقت انہوں نے اپنے تمام تر ظلم و جبر کے باوجود سید الشہداء کے کاز اور ان کے مقصد کو نہ صرف کہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ اپنی تمام تر خواہشوں کے باوجود اس کے برخلاف سید الشہداء کی تحریک میں مفید بھی واقع ہوئے، وہ فائدہ مند ہو گئے۔ اگر صدام حسین جیسا عراق میں نہ آتا اور سید الشہداء کی محبت میں مبتلا، سید الشہداء کے عشق اور سید الشہداء سے لگاؤ کے اندر جو عراق کی قوم تھی وہ اسی جگہ رہتی، تو آج پوری دنیا کے اندر اس طرح سید الشہداء کا نام نہیں پھیل سکتا تھا۔ وہ لعین اپنی دانش میں شیعہ پہ ظلم کر رہا تھا، اور اس نے اپنی دانش میں جو ظلم کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو قوم نسلاً بعد نسلاً اہل بیت کے علوم کی حامل قوم سمجھی جاتی تھی وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی، اور پوری دنیا کے اندر ان کی اپنی زبانوں میں ان کی اولاد نے، علماء کی اولاد نے پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اگر صدام نہ آتا اتنی تیزی سے پیغام نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی طرح میں باقی علاقوں کو دیکھتا ہوں، اگر واقعاً پاکستان کے اندر اہل بیت کے دشمن اس طریقے سے لوگوں کا مقابلہ نہ کرتے، جس میں ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، وکلاء تھے اور دوسرے عام انسان بھی تھے، وہ سب لوگ کتنی بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ سب اٹھ کر پوری دنیا کے اندر پھیلے، اس کے نتیجے میں سید الشہداء کے پیغام کو اور وسعت حاصل ہوئی۔ اور ابھی جو میں دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پاکستان کے مختلف خطوں کے اندر، پارا چنار کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اٹھ کر پوری دنیا کے اندر پھیلے۔ میلبرن جیسے شہر کے اندر چند سالوں کے اندر جہاں عاشور کا جلوس نہیں نکلتا تھا، اب 8,000 لوگ عاشور کے جلوس میں ہوتے ہیں، 8,000 لوگ، اور زیادہ تر جو لوگ شرکت کرنے والے ہیں وہ پارا چنار کے پہاڑوں اور ہزارہ قوم کے کوئٹہ کے پہاڑوں کے رہنے والے لوگ ہیں۔ یہ اپنے اپنے پہاڑی علاقوں کے اندر محدود رہ رہے تھے، دشمنوں نے ان کو بظاہر نقصان پہنچانے کے لیے سید الشہداء کے پیغام کو ان پہاڑوں پہ سے ختم کرنے کے لیے ان کو مجبور کیا کہ یہ ہجرتیں کریں۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نہ دنیا کے کسی بھی خطے میں عزاداری کم ہوئی، بلکہ عزاداری پوری دنیا کے اندر اور تیزی سے پھیل گئی، جو ہم نہیں سوچ سکتے تھے اس تیزی سے پھیل گئی۔ اگر ہم اس روٹین میں رہتے جو ان ظالموں کے آنے سے پہلے کا روٹین تھا، تو کب ہم پرچم آزاد کو میلبرن تک پہنچاتے، سڈنی تک پہنچے تھے، حتیٰ کیلیفورنیا تک پہنچاتے۔ بہت سارا حصہ ان دشمنوں کا ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ہمیں ایک عجیب نظم و ضبط نظر آتا ہے، اس میں خدا کا کوئی منصوبہ نظر آتا ہے۔ جن ظالموں نے ظلم کیا ہے، ظاہر ہے انہوں نے آتش جہنم کو تیار کیا ہے، لیکن ان تمام کے پیچھے خدا نے متعلقہ منصوبہ ہے، اور اس منصوبے کے صدقے میں اور آپ دنیا کے اس کونے کے اندر نہ جغرافیہ کا کوئی تعلق ہے، نہ زبان کا کوئی تعلق ہے، نہ نسل کا کوئی تعلق ہے، بحمدللہ رب العالمین پرچم ازا کے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور البتہ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا اس توفیق کو ہماری نسلوں کے اندر بھی جاری فرمائے، چونکہ جو لوگ ملکوں سے باہر نکلتے ہیں ان کی پہلی نسل تو شاید مذہب کے ساتھ لگاؤ میں اور زیادہ چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے دلوں کے اندر تنگی احساس کرتے ہیں، جس نعمت کو پہلے اپنے اندر موجود دیکھتے تھے اس کو دور ہوتا دیکھتے ہیں، تو ان کے اندر لگاؤ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو بڑا خطرہ آتا ہے وہ اگلی نسل کے لیے آتا ہے۔ یعنی اس وقت میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں بہت زیادہ، اور آپ اس بات سے واقف ہیں، آپ لوگ یقیناً فکر مند بھی ہیں، آپ اس کے اوپر منصوبے بھی بنا رہے ہوں گے، لیکن اسٹیٹسٹکس کے مطابق مائیگریشن کرنے والوں کی سیکنڈ جنریشن میں اپنے اسی سینٹر میں جانے کی تعداد جس میں ان کے والدین جاتے تھے 40% سے بھی کم ہے۔ کم از کم جو نارتھ امریکہ کا ایوریج ہے وہ 40% سے بھی کم ہے، اور میں تعجب سے اس بات کو دیکھتا ہوں کہ مائیگریشن کرنے والوں کی نیکسٹ جنریشن کا انہی سینٹرز میں جانے کا ریشو 40% سے کم ہے،
اور وہ کمیونٹیز جو انتہائی کنزرویٹو کمیونٹیز ہیں، جنہوں نے ٹیکنالوجی اور انٹیگریشن کو یکسر ریجیکٹ کیا ہوا ہے، کوئی تعلق نہیں رکھا اپنا. اور ہم جانتے ہیں کرسچن کمیونٹیز ہیں، اس میں کچھ جوز کمیونٹیز بھی ہیں جنہوں نے بالکل اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے. ان کا پرسنٹیج 90% سے اوپر ہے. کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ مثال کے طور پر آمش کمیونٹی جس کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گاڑیوں میں بھی نہیں بیٹھیں گے، وہ موبائل فون بھی استعمال نہیں کریں گے، باقی ٹیکنالوجیز تو چھوڑ دیجئے، 18 سال کی عمر پر اپنے جوانوں کو آپشن دیتے ہیں کہ آپ نے کمیونٹی میں رہنا ہے تو اتنے سخت قوانین کے ساتھ رہنا ہے، اور نہیں رہنا ہے تو آپ آزاد ہیں، آپ جا سکتے ہیں. اور کمیونٹی میں رہنے کا ریشو 90% سے اوپر ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے بچوں کا کمیونٹی میں رہنے کا ریشو آن ایوریج، ظاہر ہے کہ اس میں شیعہ سنی سب شامل ہیں، حتیٰ مسلمان دوسری کمیونٹیز بھی شامل ہوں، شاید زیادہ تر مسلمانوں پیش آ رہی ہے. آپ کی خدمت میں کل کے ساتھ اس عشر محرم کے لیے جو عنوان تجویز ہوا تھا وہ امام حسین کے سفیروں کی ذمہ داری کے حوالے سے تھا، اور میں اس سے پہلے کہ سفراء کی وہ ذمہ داریاں عرض کرنے کی کوشش کروں جو عصر حاضر کے اندر ہیں، ایک دفعہ اس مسئلے کے اوپر ضرور توجہ دے لیتے ہیں، اور آج کے دن شاید اسی کے اندر ہو کہ جو کام ہم نے انجام دینا ہے اس کو کس طریقے سے انجام دینا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی کام کو انجام دیتے ہوئے اس کے فلسفے، اس کی حکمت، اس کے بہت مناسب طریقے کو بھلا بیٹھتا ہے. میں اس کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں دیکھتا ہوں جب انسان کسی روٹین کے اندر جاتا ہے، مثال کے طور پر بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی جاب پہ جا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے بزنسز کی طرف جا رہے ہوں گے، آپ جب کسی ایک روٹین کے اندر جا رہے ہوتے ہیں تو چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ ہو کیوں رہا ہے. مثلا آپ نے مائگریشن کی، آپ ایک اور ملک کے اندر آ گئے، اس ایک ملک کے حالات ہیں، ان حالات کو آپ نے ڈیل کرنا ہے، اس کو آپ کیٹر کر رہے ہیں، کرتے کرتے آپ کی زندگی گزرے جا رہی ہے، اور اچانک آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کچھ یاد ہے کہ آپ یہاں آئے کیوں تھے، کیوں آئے تھے آپ یہاں پہ. تو اچانک انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں حالات کے پہیے میں ایسا گھوم رہا ہوں کہ میرے ذہن سے یہی نکل گیا ہو کہ اصل کیا تھا، کہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا. تو مثال کے طور پر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیریڈز لگ رہے ہوتے ہیں، اسائنمنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، اور سب بھول جاتے ہیں کہ یہ کسی ہدف سے تھا. اور دنیا میں ایسا بہت ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جس کام کے لیے یہ کیا جا رہا تھا بدقسمتی سے بعض اوقات وہی نہیں ہو رہا ہوتا. اور میں آج کے تعلیمی اداروں کے بارے میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، اس بارے میں سیریسلی ڈاؤٹ کر رہا ہوں کہ آیا واقعاً یہاں پر تعلیم، جس کو ہم تعلیم کہہ سکیں، علم کہہ سکیں، آیا باقی ہے یا صرف سکلز رہ گئی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کام کے بارے میں ایک دفعہ ضرور ریویو کرنا چاہیے کہ سید الشہداء کی یاد کی مناسبت سے اس کام کو جس طریقے سے ہونا چاہیے، کیا اس کے بھی کوئی ضوابط ہیں؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں ہوشیاری نہیں ہونی چاہیے کہ اس کام کو کس طریقے سے انجام دینا ہے؟ تو صرف چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ. جب بھی آپ دین کے کسی کام کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی آپ واجب عمل انجام دینے والے ہوں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، یا ایسے واجبات میں سے کوئی اور واجب ہو. آپ لوگ حج پہ تشریف لے گئے، آپ میں سے اکثر لوگ، آپ نے حج کے قدم قدم کے اوپر یہ دیکھا ہوگا، چاہے رکنا ہو چاہے چلنا ہو، آپ سے کہا جائے گا کہ نیت کریں. اور جب آپ نیت کریں گے تو اس نیت کے اندر آپ سے کہا جائے گا کہ ضرور کہیے یا سوچئے قربتاً
اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ الا اللہ تو نہیں کہیں گے. قدیم زمانے میں ایک مشکل تھی کہ زیادہ تر لوگ قربتاً غلطی سے قربتاً الا اللہ کہہ دیا کرتے تھے، جو بالکل غلط ہے. میں نے اسی لیے اسی ایک سانس میں 2 دفعہ غلط کہہ دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اتنا ہی سا سنے اور پھر کہے اچھا یہی تھا جو کہنا تھا. جو صحیح ہے وہ قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ. تو آپ سے بار بار کہا جاتا ہے اب کہیے قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. میں اس کو متعدد دفعہ عرض کر چکا ہوں، قربتاً الی اللہ کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے. بہت سادہ، اگر صرف 2-3 جملوں میں عرض کرنا چاہوں، آپ اس وقت خدا سے قریب ہوتے ہیں جب آپ میں خدا کی صفتیں زیادہ نظر آتی ہیں. یہ ہے قرب خدا. ہم خدا سے فزیکلی قریب نہیں ہوں گے چونکہ خدا فزیکلی کسی پوائنٹ پہ ہے ہی نہیں، خدا ہر جگہ ہے. جب ہم کہتے ہیں خدا سے قریب ہونا تو یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہ فزیکلی قریب ہونا نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پر بیٹھنے کی وجہ سے فزیکلی اونچا ہونے کی وجہ سے خدا سے قریب ہو گیا. تو دبئی والے تو بہت قریب ہو گئے، پھر اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نہیں ہے ایسا. فزیکلی کوئی قریب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اسپریچولی ہونا ہے. اچھا جب اسپریچولی قریب ہونا ہے، کیا مطلب ہوا اسپریچولی قریب ہونا؟ تو میں چاہتا ہوں بالکل پریسائسلی ہمارے ذہن میں ہو. اسپریچولی قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی کچھ صفتیں ہیں، وہ صفتیں آپ میں کتنی نظر آ رہی ہیں. خدا رحیم ہے، آپ رحم کرتے ہیں. خدا کریم ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، آپ بخش دیتے ہیں. خدا نے متعال حسود، حسد کرنے والا نہیں ہے. خدا نے کرے میں تو نہیں کر رہا، کیونکہ یہ خدا کی مخالف صفت ہے. خدا نے متعال رؤوف ہے، ہمدردی سے دیکھتا ہے. کیا ہم سب کو ہمدردی سے دیکھتا ہے؟ خدا نے متعال عادل ہے، عدل کرتا ہے. کہیں ہم میں ظلم تو نہیں ہے. یہ قرب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں قرب خدا. تو اگر جو میں معمولاً کوشش کرتا ہوں، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، میں چاہوں گا کہ عمل کی زندگی سے ہم اور آپ متصل رہے. آج بھی اس کے حوالے سے عرض کروں گا. آپ ایک کام کر سکتے ہیں، کبھی اپنا جائزہ لیجئے، اللہ کے ناموں کو دیکھتے ہوئے ان ناموں میں سے کتنے نام ہیں جو میرے اندر ریفلیکٹ ہو رہے ہیں. خدا کا رحم، خدا کی کرامت، اس کی شرافت، علم، خدا متعال کی مہربانی، عدل، رزاقیت، سخاوت، فیاضیت، یہ سب میرے اندر ہیں. کتنے میرے اندر؟ سچائی، جتنے بھی میرے اندر ہیں یہ میرے قرب کی نشانی ہے. اور خدا نہ کرے اگر ایسا ہے کہ کم ہے تو یہ دوری کی نشانی ہے. تو مثال کے طور پر آپ میں اپنا جائزہ لیتے رہیں اور یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا قرب، یہ جو پروسیس ہے، ہم لائن پر ہیں یا نہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ساری عبادتوں کے اندر یہ ہدف مقصود نظر ہے، قربتاً الی اللہ. یہ جب بھی کوئی کام آپ ایسا کرتے ہیں جس کے چاہیے، خدا کی طرف سے کچھ شرائط آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اگر ان شرائط کو پورا کرو گے تو قرب ملے گا، ورنہ قرب نہیں ملے گا. یہ خدا متعال کا کام ہے، اس نے کچھ شرائط کو ہمارے سامنے رکھا ہے. مثلا بہت سادہ سی صورتحال میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھ کے خدا کا قرب لینا چاہتا ہوں. خدا متعال کہتا ہے کہ اگر تم میری بتائی ہوئی نماز پڑھ کے قرب لینا چاہتے ہو، میری شرائط پہ عمل کرنا پڑے گا. اگر نماز پڑھنی ہے تو تمہارے کپڑوں کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے. میں خدا سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا میں 4 کی جگہ 8 رکعت پڑھ لوں گا لیکن نجس میں پڑھنا چاہتا ہوں. خدا قبول نہیں کرتا. کہتا ہے کعبے کی طرف رخ ہونا ضروری ہے. میں خدا سے کچھ بھی شرط کروں کہ خدا کسی اور طرح سے قبول کر لے، خدا متعال فرماتا نہیں. اگر قرب میرا چاہیے ہے، ان شرائط پر عمل کرنا ہوگا. کوئی مشترکہ شرط ہے جو ساری عبادتوں میں واجب ہو؟
کچھ شرائط ایسی ہیں جو کچھ عبادتوں میں واجب ہیں، کچھ میں نہیں ہیں۔ آپ کو نماز جنازہ کسی کی پڑھنی ہے، ضروری نہیں ہے آپ کے پاس وضو ہو۔ واجب نماز پڑھنی ہے، ہاں ضروری ہے، وضو ہونا چاہیے۔ خدا کی مرضی ہے، بعض میں رکھتا ہے بعض میں نہیں رکھتا۔ کچھ شرائط ایسی ہیں جو ہر عبادت میں رکھی ہوئی ہیں، کہا اس کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ اور ظاہر سید الشہداء کی اس یاد کے ذریعے سے، عزا کے ذریعے سے بھی آپ وہی قرب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ مشترکہ شرط جو تمام عبادتوں کے اندر ہے، سر فہرست اس میں یہ ہے کہ کام خلوص سے انجام پائے، کام خلوص سے انجام پائے۔ یہ شرط ایسی شرط ہے جو دنیا کی ساری عبادتوں میں ہے، اور سید الشہداء کے ذکر کسی عبادت میں ظاہر ہے کہ ہے، کام خلوص سے انجام پائے۔ اچھا، اب یہ جو کہنا ہے کہ کام خلوص سے انجام پائے، یہ انتہائی آسان ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کو کرنے کی طرف جاتے ہیں، اب مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو انسان تنہائی میں بھی کر سکتا ہے، وہاں پر خلوص باقی رکھنا نسبتاً آسان ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو آپ کو کرنی ہی اجتماع کے اندر ہیں، وہاں پر خلوص باقی رکھنا بہت سخت ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کو کرتے وقت آپ کو پرومیننس نہیں ملتی، آپ خاموشی سے کر سکتے ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں، اور خاص کر کچھ لوگوں کا کردار ایسا ہوتا ہے، خواہ نہ خواہ پرومیننس ملنی ہے، اب کام بہت مشکل ہے، انتہائی سخت ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر رکھ کے عرض کروں گا، شاید جو افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوں جنہوں نے اس عزا کے دوران کوئی پرومیننٹ رول پلے نہیں کرنا ہے۔ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، لوگ ظاہر ہے انہیں دیکھیں گے، لیکن ان کے رول میں پرومیننٹ ہو کر سامنے آنا نہیں ہے۔ ان کے لیے ریاکاری کو دبا کے رکھنا کہ نہ ہو نسبتاً آسان ہے، لیکن میں اپنے لیے سوچتا ہوں کتنا سخت ہے میرے لیے۔ مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو کیا چانس نہیں ہے کہ میری نیت یہ ہو کہ میں لوگوں کو دکھاؤں؟ اور میں کتنا خطرناک کام ہے، تھوڑی سی نیت کی دیر سے، نیت کی غلطی سے، یہ جو میں ذکر حسین کروں اچانک ایک ایسے پلیٹ فارم میں تبدیل ہو سکتا ہے میری نیت کی غلطی سے، جو میرے فن کے اظہار کا ذریعہ بن جائے۔ اب آپ خود فرمائیے گا، جو لوگ یہاں پہ پرومیننٹ ہوں، ان کو اپنے فن کو ظاہر کرنا ہے یا سید الشہداء کا ذکر کرنا ہے؟ نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہاں، فن ظاہر کریں گے، ظاہر ہے جو بولنے والا ہے وہ بولے گا، بولنا ایک فن ہے، یہ ظاہر ہوگا، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے فن کا اظہار کروں، نعوذ باللہ تعالی۔ اور نیت کے سلپ ہونے میں کتنی دیر لگے گی؟ انتہائی باریک کام ہے۔ یعنی فرض فرمائیے مجھے ضرورت تھی کہ میں آپ کے سامنے ایک جملے کو 2 دفعہ کہتا، اور میں نے کہا یہ اچھا لگ رہا ہے، لوگوں کو پسند آ رہا ہے، مجھے 3 دفعہ کہنا چاہیے، یہ تیسری دفعہ حرام تھا، یہ تیسری دفعہ حرام تھا۔ 2 دفعہ تک صحیح تھا، امام حسین کے لیے تھا، خلوص کے ساتھ تھا، لیکن جو تیسری دفعہ میں نے سوچا لوگوں کو پسند آ رہا ہے، اس کا مطلب معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ نیت کا معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کس نیت سے آئے ہیں، آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، آپ کس نیت سے شرکت کر رہے ہیں، تھوڑی سی دیر لگتی ہے اور خلوص ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا، آیا اہل بیت خلوص کے معاملے میں حساس ہیں یا نہیں ہیں؟ انتہائی حساس ہیں، تھوڑی سی غلطی کو بھی قبول کرتے نہیں ہیں، اور جانتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ غلطی نہیں ہو جائے تم سے۔ اب یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ شیطان اگر مجھ جیسے کو دھوکہ دینا چاہے تو اسے دھوکہ نہیں دے گا، بہت کمپلیکیٹڈ بنائے گا۔ محمد و آل محمد پر
اگر کوئی مجلس پڑھنے والا مجلس پڑھ رہا ہو کرنے والے عزاداروں تو اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ آپ میں سے کچھ لوگوں نے سر ہلایا کہ ہونا چاہیے اور کچھ لوگوں نے سر ہلایا کہ نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل صحیح ہوا ایسا۔ جن لوگوں نے اس بات پر تائید کی ہے کہ اسے خوش ہونا چاہیے، اسے اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں سید الشہداء کے زیادہ ماننے والوں کی خدمت کر پایا، اسے اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور جس بات پہ اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے وہ یہ کہ میرے چاہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یہ شرک تھا۔ اس کو ہوشیار ہونا چاہیے کہیں یہ نیت میرے دماغ میں نہ آ جائے۔ اگر یہ نیت آ گئی کہ زیادہ لوگ مجھے دیکھ پا رہے ہیں، زیادہ لوگ مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے شرک ہے، یہ اس نے شرک کیا، اس نے سید الشہداء کی خدمت نہیں کی، اپنے فن کا اظہار کیا۔ اور اگر اس کی نیت یہ ہو کہ آج میں سید الشہداء کے زیادہ چاہنے والوں کے کام آ پایا ہوں، ہاں یہ نیت اچھی ہے، اس کو زیادہ لوگوں کے کام آنا چاہیے۔ اسی طرح ہر معاملے کے اندر تھوڑے سے فرق سے نیت خراب ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ کہاں پہ جج کیا جا سکے گا؟ عام حالات میں شاید میرا جیسا اپنے کام میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ جج بھی نہ کر سکے۔ کوئی خدا کسی کو بہت توفیق دے تو اس کو دماغ میں اتنا حضور ذہن دے دے کہ وہ اپنے آپ کو پکڑ سکے، ورنہ تقریباً ناممکن ہو جائے۔ وہ جو آپ نے یقیناً روایت سنی ہوگی کہ شرک تاریک رات میں سیاہ چونٹی کی خفیف سی حرکت کو درک کرنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، یہ یہاں پر ہے۔ کتنے منٹ کے بعد میری نیت کتنی دیر کے لیے تبدیل ہو جائے آپ کو کیا پتا؟ اور اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین حساس ہیں اس معاملے کے اوپر، آپ کو بہت ہوشیار رہنا پڑے گا۔ جیسے بولنے والے کو بھی، اور جو مرثیہ پڑھنے والے ہیں، جو نوحہ پڑھنے والے ہیں، اسپیشلی جن لوگوں کو پرومیننس ملنے والی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، سب کو بہت ہوشیار ہونا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلوص میں کمی ہو جائے۔ اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی تھوڑی سی بھی کمی ہوتی ہے، وہ احساس کریں گے، وہ ہمیں مخلص دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں ایک مثال معمولاً خلوص کے چیپٹر میں عرض کیا کرتا ہوں، جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل۔ اور خلوص کی تاثیر کیا ہے اس کے اوپر بات نہیں کر پائیں گے، آپ کے ذہن میں بہت واضح ہے، اور یہ مفہوم بھی ظاہر ہے آپ کے سامنے بالکل واضح ہے، لیکن صرف یاد آوری کی خاطر۔ 2 عرب قبیلے، قحط کا زمانہ، ایک قبیلے نے اونٹ قربان کیا، دوسرے قبیلے کے سردار کو اونٹ کا گوشت تحفے میں بھیجا۔ ایک قبیلے کا سردار ہے، اس نے اونٹ قربان کیا، قحط کا زمانہ ہے، کھانا کم ہے، دوسرے قبیلے کے سردار کو کچھ گوشت تحفے میں بھیجا، نہیں معلوم کس نیت سے، اچھی نیت سے بری نیت سے ہم نہیں جانتے، تاریخ کا حصہ ہے۔ دوسرے قبیلے والے نے احساس کیا کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، اس کو میرے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بھوکا نہیں ہوں اس کے گوشت کا، نہیں معلوم پہلے والے کی نیت کیا تھی، اللہ جانتا۔ دوسرے والے نے کم سے کم یہ احساس کیا کہ میری انسلٹ ہوئی ہے، اس نے اس قحط کے زمانے میں جب جانور پہلے ہی کم تھے 2 اونٹ کٹوائے اور ان کا گوشت پہلے والے کو بھجوایا کہ تم نے 1 اونٹ کا گوشت تھوڑا سا مجھے بھیجا تھا، میں تمہیں 2 اونٹ کا گوشت بھیج رہا ہوں۔ پہلے والے نے ابتدا کسی بھی نیت سے کی تھی، اس بات پر اپنی انسلٹ احساس کی۔ عرب دماغ آپ کو پہلے ہی پتا ہے، البتہ عرب دماغ کا مطلب عربی بولنے والے کا دماغ نہیں ہے، عرب ہوتے ہیں وہ آراب، جو جہالت میں مبتلا تھے، جو ثقافت سے دور تھے۔ عربی بولنے والا مطلب نہیں ہے، غلط نہ ہو جائے کہیں۔ یہ جو آراب تھے، یہ اپنے دماغ میں ثقافت سے دوری کی وجہ سے، چونکہ یہ کلچر سے دور تھے، یہ ان کے اپنے دماغ میں بہت ایروگینٹ تھے۔ تو جیسے اس کے پاس گوشت آیا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے 2 اونٹ بھجوائے، ہم 4 بھجوائیں گے۔ 4 اونٹ گھٹ گئے، گوشت بھجوا دیا گیا، مقابلہ شروع ہو گیا۔ قحط کا زمانہ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو ویسے ہی کم ہے، جانوروں کو کھلانے کے لیے بھی کم ہے، یہ مقابلہ
ایک ایسی جگہ پر پہنچا کہ اب جواب دینے والے کو 100 اونٹ قربان کرنے تھے. تھوڑے سے گوشت سے شروع ہوا تھا، 2 پہ گیا، 4 پہ آیا، کس پروپورشن پہ آگے بڑھا، بہرحال بات 100 پہ آئی. اب جو کاٹے تو وہ 100 اونٹ قربان کرے، وہ شکست مان لیتا ہے. کہتا ہے کہ بھائی قحط کا زمانہ ہے، اگر میں نے اپنے قبیلے کے 100 اونٹ کٹوا دیے تو قبیلہ کسی کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کر پائے گا، ولنریبل ہو جائے گا، کوئی حملہ کرے گا جانوں سے بھی جائیں گے، تو ابھی فی الحال عزت سے چلے جائیں، یہ بہتر ہے کہ بعد میں جان سے بھی جائیں. تو سرنڈر کر دیتا ہے، اور ہماری قوم کی زبان میں اس کی ناک کٹ جاتی ہے. زمانہ گزر جاتا ہے. اب زمانہ شروع ہوا ہے امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا. مولا کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. امیر المومنین کے دور میں کوفہ کے اس سردار کو جس نے شکست مانی تھی، کسی نے کسی محفل میں یاد دلایا، تم وہی ہو نا جو 100 اونٹ پہ شکست کھا گیا تھا. تو اس کو بھی یاد آیا، اور اس نے دیکھا کہ چونکہ میں اب چیلنج ہوا ہوں اور زمانہ وسعت کا ہے، جانور بھی تعداد میں زیادہ ہیں، موقع اچھا ہے اگر میں اس کٹی ہوئی ناک کو جوڑنے کی کوشش کر لوں. تو اس نے حکم دیا کہ بھائی ایسا ہے کہ 100 اونٹ قربان کیے جائیں، اور جن صاحب نے بھیجوایا تھا اب ان کو نہیں بھیجوائیں گے، اب ہم پورے کوفہ کو کھلائیں گے. 100 اونٹ. آپ ایک اونٹ کا گوشت شاید نہ جانتے ہو، یہاں پہ قربانی آپ نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک اونٹ میں کافی گوشت ہوتا ہے. 100 اونٹوں کا گوشت وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے، ٹنوں میں پہنچ جائے گی بات. وہ انہوں نے جمع کیا اور کوفہ کے چوراہے پہ رکھنے کا منصوبہ بنایا کہ ہم کوفہ کے چوراہے پر رکھ دیں گے، راؤنڈ اباؤٹ جو اس سینٹرل جگہ تھی وہاں پہ لا کے رکھیں گے، جو لے جانا چاہے لے جائے، ہماری طرف سے آزادی ہے، اور قبیلے کی عزت بحال ہو جائے گی. اس طرح سے لوگ امیر المومنین کے پاس آئے اور کہا کہ مولا فلاں آدمی نے 100 اونٹ قربان کر دیے ہیں، گوشت چوراہے پہ رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ اس گوشت کو استعمال کرنا حرام ہے، اس گوشت کو استعمال کرنا حرام ہے. کہ مولا انہوں نے قبلہ رخ کر کے ذبح کیا ہوگا، بسم اللہ بھی پڑھی ہوگی، کرنے والا بھی مسلمان ہے، گوشت بھی حلال جانور ہے. امام نے فرمایا کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہے چونکہ یہ خدا کے لیے نہیں ہے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، اسی وقت اگر ہم اپنی بہت ساری دعوتوں کا اندازہ لگائیں اور امیر المومنین ہوں جو یہ بتائیں کہ حرام ہے یا حلال ہے، نہیں معلوم کتنی دعوتیں ہوں گی جو حرام ہو چکی ہوں گی، کیونکہ اس میں کھانے پینے کے مینیو سے لے کر جمع ہونے کے طریقے تک سب کا سب کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے اپنے 15-20 سال کے اس تجربے میں جو عزاداری سید الشہداء میں رہا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کسی ایسے مفہوم تک پہنچیں گے جب شیطان کی ناک واقعاً کٹنے والی ہوگی تو شیطان آ کر یہ بتائے گا کہ میں مارا گیا. شیطان آتا ہے. تو میرے نزدیک ایکسپیرینس کی وجہ سے یہ اتفاق نہیں ہوتا. میں اس موقع پہ کوشش یہ کرتا ہوں مفہوم پہ واپس آ جاؤں. تو میں آپ کی توجہ مفہوم پہ واپس لانے کے لیے آپ سے عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. لب لباب یہ عرض کروں گا، خدا کے لیے دعوت دیں. اپنی ذات کے لیے، نام و نمود کے لیے، دکھانے کے لیے دعوت بھی دیں گے، دعوت بھی حرام ہو جائے گی. سید الشہداء پسند نہیں کریں گے میرے جیسا پڑھنے والا اپنے لیے پڑھے یا ان کے لیے پڑھے. اور میں نے عرض کیا یہ چیلنج شرکاء کے لیے کم ہے، یہ چیلنج ہم لوگ کے لیے زیادہ ہے. تو آپ اور میں بہت خیال کریں ایک دوسرے کے ساتھ.
آپ کہاں پہ خیال زیادہ کر سکتے ہیں؟ آپ ایسی جگہ پہ کر سکتے ہیں جہاں آپ کے دیکھے جانے کا چانس ہو. یہ پہلی شرط ہے ہماری. میں اس کے لیے جتنا بھی عرض کروں کم ہے، چونکہ یہ بیک بون ہے ہماری تمام عبادتوں کے لیے. اور جتنا زیادہ ہم سید الشہداء کے معاملے میں خلوص دکھائیں گے، ہمارے کام کی تاثیر بڑھے گی، سید الشہداء کی نظر لطف بڑھے گی. اس کو انشاءاللہ آپ ملحوظ خاطر رکھیے گا. پروردگار عالم ہماری اور آپ کی اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد معجل فرج. 2-3 نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، خد تیز سے عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ وقت کے اندر ہم اختتام پذیر کر سکیں. دوسرا پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی، میں اور آپ جب بھی عزاداری سید الشہداء کر رہے ہوں، اس عزاداری کا دوسروں کے لیے دعوت بننا، ایک انویٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. میں ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، شاید بر اعظم بھی معین کروں تو بات خراب ہو سکتی ہے، زیادہ بر اعظم بھی معین نہیں کر رہا کہ کہاں پر، یہاں پہ نہیں اور پاکستان میں بھی نہیں، تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو اس معاملے میں. ایک جگہ پہ میں نے جلوس میں شرکت کی، عاشور کے جلوس میں. عاشور کا جلوس اس انداز میں منایا گیا کہ کمیونٹی ممبرز نے دونوں طرف رسیاں باندھی ہوئی تھیں اور اپنے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو رسیوں سے باہر دھکیل رہے تھے، اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. آپ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی کر رہے ہوں تب بھی بہت سارے راستے ہیں. کراچی سے زیادہ بری حالت آپ کی نہیں ہوگی، آپ کہیں پر بھی کچھ کر رہے ہوں، وہاں پر بھی بندوبست یہ ہے کہ سب آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آنے والوں کو سیکیورٹی چیک سے گزرنا ہوگا. اچھا بالکل کلیئر ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی میں سے نہیں ہے، گرچہ کراچی جیسے شہر میں اس بات کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے. لگ بھگ 35 لاکھ کی تعداد میں کراچی میں کمیونٹی ہے ہماری. پاسبل نہیں ہے کوئی اس بات کو سمجھ سکے یہ بندہ کمیونٹی کا ہے یا کمیونٹی کا نہیں ہے. لیکن بہرحال سیکیورٹی چیک موجود ہے، کسی نے بھی آنا ہو چاہے کمیونٹی کا نہ ہو، سیکیورٹی چیک کو پاس کرے، گزر جائے وہاں سے، اندر آ سکتا ہے. اس جگہ پہ ایسا نہیں تھا، سیکیورٹی تھریٹ بھی نہیں تھا. اور سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا اور کمیونٹی کے باقی لوگوں کو رسے کے باہر پھینک دیا گیا تھا، ان سے کہا جاتا کہ آپ اندر نہیں آئیں گے. تو میرے ذہن میں پھر ایک سوال آ رہا تھا، پھر ہم جلوس لے کے روڈ پہ کیوں آئے؟ اپنی طاقت دکھانے آئیں کیا؟ ہم جلوس لے کر روڈ پر اس لیے آتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو انوائٹ کریں کہ ہم نے ایک مظلوم کا پرچم اٹھایا. اگر تمہیں مظلومیت نظر آتی ہے تو ہمارا ساتھ دو. ہم بچوں کو قتل کرنے والوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، پوائنٹ نظر آتا ہے تو ہمارا ساتھ دو. ہم ایک نبی کی اولاد کو ظلم کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف پروٹیسٹ کرنے، پوائنٹ نظر آتا ہے تو ساتھ دو. اگر اس میں دعوت ہی نہیں ہے تو یہ کیسی عزاداری ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اپنی عزاداری کا ایک اصول یہ بنانا پڑے گا کہ یہ کھلی دعوت ہونی چاہیے. یہ ایک دعوت ہو کہ سب لوگ اس کے اندر شریک ہو سکیں. اور جیسے ہی میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک دعوت ہو جس کے اندر سب لوگ شریک ہو سکیں، تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنے نظر کے اندر رکھنا پڑے گا. یعنی میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے ہاں مجالس کے اندر شرکت کرنے والوں کی تعداد کمیونٹی کے اعتبار سے کمیونٹی کے اندر محدود ہوتی چلی جا رہی ہے. 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، حتیٰ 30-40 سال پہلے بھی ایسا نہیں تھا. اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی نہیں تھا، ہندوستان میں بھی نہیں تھا، اور دوسری جگہوں کے اوپر بھی نہیں تھا. ان مجالس اعضاء کے اندر ساری کمیونٹیز شرکت کر رہی تھیں، حتیٰ وہ جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی شرکت کر رہے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں لیکن تعداد کے اعتبار سے بہت کم ہو گئے. خاص کر دوسرے مسلمان لوگ بہت ہی کم ہو گئے. اور یہ کیوں کم ہوئے؟
ایک وجہ یہ تھی کہ ہم نے انویٹیشن کے بجائے ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے انوائٹ کرنا بند کر دیا انہیں. اور ظاہر ہے ہم کسی کو ایسی کسی جگہ پہ کیسے انوائٹ کر سکتے تھے جہاں پر اس کو ہم عزت دینے کو تیار نہیں ہیں. انویٹیشن تو وہاں دی جاتی ہے جہاں سامنے والے کو رسپیکٹ ملنے کا ارادہ ہو. تو یہ آپ اور میں اپنے ذہن میں واضح رکھیں کہ اگر ہم عزاداری سید الشہداء کو واقعا منانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا, اپنے لیے منانا چاہ رہے ہیں یا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے؟ یہ ان ہاؤس کوئی ایکٹیویٹی ہے یا پوری دنیا کے لیے دعوت ہے؟ اہل بیت نے دعوت رکھا ہے اسے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین کی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے وہ فوراً دیکھیں گے اہل بیت نے اس کو دعوت کے طور پہ رکھا ہے. آپ کے سامنے موجود ہے. مولا پانچویں امام وصیت فرماتے ہیں کہ میری عزاداری منا کے میدان میں کی جائے. اچھا, اس میں کیا پوائنٹ ہے کہ منا کے میدان میں کی جائے؟ دنیا بھر سے حجاج جمع ہوں گے منا کے میدان میں, ان کو پیغام پہنچے گا کہ کیا ہوا. ایک ایک موقع سے اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ مجمعین نے ہمیں پیغام دیا ہے. یہ دعوت دوسروں تک پہنچنا ضروری ہے. آپ ذرا تصور کیجئے, ہمارے پاس روایت موجود ہے, جو کوئی عزائے حسین کرے اور کسی کو رلائے, کسی کو رلائے, چاہتے ہیں نزدیک آئیں لوگ, قریب آئیں لوگ, علامتوں کو دیکھیے کس طریقے سے سمبولزم کا خیال رکھا گیا عزاداری کے اندر تاکہ لوگ قریب آ سکیں. یہ کانفرنسز نہیں کی جا رہی ہیں, یہ سیمینارز نہیں کیے جا رہے, یہ مثال کے طور پر 100% ایکیڈیمک لیکچرز نہیں کیے جا رہے, بلکہ اس کو عوامی رکھا گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے. رسا اس کا ایک خاص حصہ ہے, غم اس کا ایک حصہ ہے. اس کے اندر گریہ ہے, اس کے اندر شاعری ہے, اس کے اندر ابلاغ ہے, پہنچانا ہے. یہ سب دکھا رہا ہے کہ یہ دعوت ہے, یہ کوئی اندر کی کارروائی نہیں ہے. لہذا مثال کے طور پر ہم تجربے سے دیکھتے ہیں کہ اگر میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں بار بار پاکستان کا تذکرہ کر رہا ہوں چونکہ میں وہاں سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے وہاں کا تجربہ بہت زیادہ ہوا ہے کہ اگر ہم دشمنوں سے یہ بات کریں, اور دنیا کے اور ملکوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے, تو وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم جلوس لے کے باہر آئیں. کتنے ہی ملک دنیا کے اندر ایسے ہیں جنہوں نے آفرز کی ہوئی اور امپلیمنٹ بھی کیا ہے, فورس کیا ہے کہ آپ شہر کے باہر ایک باؤنڈری وال کے اندر رہ کر اپنے کام کو کریں گے. عرب ملک جس نے کام کیا آپ مشہور ہے, دبئی نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم شہروں سے نکل جائیں, باؤنڈری والز کے اندر لمیٹڈ رہیں, اور پاکستان جیسے ملک کے اندر تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں اپنی سیکیورٹی کی خاطر. وہ ہم سے کہتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے. بحمداللہ رب العالمین آپ کے جو دوست احباب وہاں پر تھے, اہل بیت کے چاہنے والے, انہوں نے دسیوں دفعہ حکومت سے کہا کہ اگر اس معاملے میں ہم سیکیورٹی نہ بھی دیکھیں تو ہم جان بھی دینے کو تیار ہیں, ہمیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہمیں سیکیورٹی نہیں چاہیے اس معاملے میں, ہم باہر آ کے کرنا چاہتے ہیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں دعوت ہو. آپ کو ایسا کام نہ کریں کہ آپ کا دعوت کا پہلو ختم ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو بلانے کے قابل نہ رہیں. تو یہ دوسرا پہلو ہے. اور تیسرا بہت امپورٹنٹ پہلو ہے, وہ یہ کہ عزیزان محترم, ہم صرف لفظ کی بات نہیں کر رہے, ہم عمل کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کروں اور اس 1 گھنٹہ تقریر کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کوئی نہ ہو تو زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. آپ جن اسٹینڈرڈز کو سید الشہداء کے نام پر بیان کر رہے ہیں ان اسٹینڈرڈز کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیے. آپ جس دین کا تذکرہ کر رہے ہیں اس دین کو اس عمل کے اندر دکھائیے. مثلا آپ جس دین کا تذکرہ کر رہے ہیں, سید الشہداء کا قول بیان کر رہے ہیں, ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی, دین محمد بار بار تذکرہ کر رہے ہیں, اس دین محمد میں صفائی ہے.
اگر آپ عزاداری سید الشہداء کر رہے ہیں اور صفائی نہیں ہے تو آپ کے قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے. آپ نے دین محمد کا تذکرہ کیا تھا. دین محمد میں نظم و ضبط ہے. امام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. اگر آپ سید الشہداء کی عزاداری کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس میں نظم و ضبط نہیں ہے، آپ کی قول و فعل میں تضاد ہے. پھر اگر آپ دین کا نام لے رہے ہیں تو دین کے اندر خلوص ہے. سید الشہداء کی عزاداری کرو اور خلوص نہ ہو، یہ تو قول و فعل کا تضاد ہو جائے گا. عزیزان مسلم، یہ تیسرا پوائنٹ ہے. تو مجھے اور آپ کو خود بخود عزاداری سید الشہداء کے اندر ان تمام اسٹینڈرڈز کا خیال رکھنا ہوگا. تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے سید الشہداء کی عزاداری کو انجام دیا. بحمد اللہ رب العالمین کروڑوں لوگ ہیں جو اس تحریک کا حصہ بن کر اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اور بحمد اللہ رب العالمین ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی توجہ ان تمام نکات کے اوپر اس سے کہیں بہتر طریقے سے، جتنا میں نے کہا ہوگا اس سے زیادہ توجہ دے رہے ہیں. صرف ہمیں اس کو تھوڑا سا اور بہتر کرنے کی ضرورت نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کے ذریعے سے سید الشہداء کا اور قرب حاصل کر سکیں. محرم کی 2 تاریخ کی شب ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. گویا پوری دنیا سے سید الشہداء کے چاہنے والے بڑی تعداد میں کربلا کی طرف گامزن ہیں، اور ظاہر ہے کہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں امام بارگاہوں کی طرف، عزاخانوں کی طرف، اور سب کا ہدف ایک ہی ہدف ہے، وہی کہ وہ چاہتے ہیں سید الشہداء کا ذکر ہو، دین کی تعلیمات ان تک پہنچیں. جس دین کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی اس دین سے سیکھنے کی کوشش کریں. عزیزان محترم، سید الشہداء کا قافلہ مکہ سے نکل کر آج کی جیسی شب میں کربلا سے نزدیک آ رہا ہے. یہ جو سید الشہداء نے سفر کیا ہے، اس سفر میں کئی جگہ ایسے واقعات پیش آئے جس سے یہ بات بالکل واضح تھی کہ سید الشہداء کا یہ سفر آخری سفر ہے. جو لوگ سید الشہداء کے ساتھ تھے وہ اس مفہوم کو بہت اچھی طرح جانتے تھے. جب سید الشہداء مکہ میں تشریف فرما تھے اس موقع پر ایک خط مدینہ ارسال فرمایا، گویا مدینہ کے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے. اور میں جب بھی سید الشہداء کا کوئی خط سوچتا ہوں جو انہوں نے کسی بھی شہر کی سمت بھیجا تو میں سوچتا ہوں گویا ہمارے لیے بھیجا. سید الشہداء نے پہلی شب سے ہی جب یہ اس تحریک کو شروع کیا، پہلی شب میں جو جملات استعمال کیے وہ اس بات کا اعلان تھے کہ یہ تحریک قیامت تک جاری رہے گی. سید الشہداء پہلی رات سے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا ذکر بھی باقی رہے گا، اس کے چاہنے والے بھی باقی رہیں گے، جو پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں وہ پیغام بھی باقی رہے گا. مدینہ کے گورنر نے جب ان سے کہا کہ آپ بیعت کریں، سید الشہداء نے مشہور و معروف جملہ کہا جو شاید تحریک کا آغاز تھا، فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ. سید الشہداء کے کلمات کو اگر آپ کبھی اس روح کے ساتھ ادا کر رہے ہیں، کبھی آپ مثلا تنہائی میں بیٹھ جائیے، اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جس میں سید الشہداء نے وہ کلمات کہے ہیں، تو آپ ایک ایسی عظمت کو ان کلمات میں احساس کرتے ہیں، ایک عظیم الشان انسان کی حیثیت کو اس میں دیکھتے ہیں. کیا شان ہے سید الشہداء کی. مدینہ کے گورنر کے سامنے سید الشہداء تشریف لے جاتے ہیں، اور جب وہ کہتا ہے کہ یزید کی بیعت کریں تو فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. عجیب عظمت ہے. یعنی سید الشہداء فرماتے ہیں کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو
لیکن تم نہیں جانتے کہ میرے چاہنے والے قیامت تک آتے رہیں گے. تم یزید ابن معاویہ کے لیے کھڑے ہو، اس جیسے بھی گمراہ کن لوگ آتے رہیں گے. ہر دور میں میرا کوئی چاہنے والا ہوگا جو اس یزید جیسے کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑا ہوگا. عزیزان محترم، میں طالب علم ہونے کے ناطے جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں، اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے جیسے امام حسین ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں میں ایک موقع دیتا ہوں، تم میرے جیسے بن کے دکھاؤ، تم میرے جیسے بن کے دکھاؤ. کتنا حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دنیا ہمیں حسینی کہے، چاہے مارنے کے لیے کہے، تب بھی ہمارے لیے حسن ہے کہ ہم امام حسین سے منسوب ہیں. اور کتنا اچھا ہو جب امام حسین نے جو کہا تھا میرا جیسا، قیامت کے دن امام حسین کہیں کہ یہ میرا جیسا ہے. یہ مثلی کا مصداق ہے. سید الشہداء نے دعوت دی ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کرے گا. آفاقی پیغام آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. طاقت دکھاؤ اور میں اس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کن ذمہ داریوں کو پورا کریں تو امام کی طرف بڑھیں گے. فرمایا میری جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. انتہائی خوبصورت تفصیل ہے جو بعد میں ہے اور آپ کے ذہن میں ہے. فرمایا میں جن گودیوں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے. اللہ اکبر. فرمانے میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں نبوت کے دامن میں پرورش پایا ہوں. جن گودیوں میں میں پلا ہوں وہ مجھے بیعت نہیں کرنے دیں گے. یہ میری ذات کا حصہ ہے، تم اسے کبھی بھی جدا نہیں کر سکو گے. مدینے سے خط لکھا جوانوں کے نام، اور اس خط میں لکھا کہ جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا. فتح کی بات نہیں کی امام نے. امام نے نہیں وعدے کیے کہ جو میرے ساتھ آئے گا وہ حکومت بنائے گا، وہ شریک ہو جائے گا، اس کو طاقت ملے گی. امام نے پہلے دن سے لوگوں سے کہا جو میرا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا. راستے بھر لوگوں کو یاد دلاتے رہے، دیکھو ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور کتنے ہی ایسے موقع آئے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، وقت انتہائی کم، جب سید الشہداء کبھی بتاتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے جیسے کوئی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. کبھی لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ میرے والد بھی اس جگہ سے گزرے تھے اور کس طرح سے وہ اس قربانی کی یاد میں روئے تھے. اور کبھی سید الشہداء اسی راستے کے اندر حضرت یحییٰ کا تذکرہ کرتے. جیسے ہی سید الشہداء نے حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، جو لوگ صاحبان علم تھے ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب سید الشہداء کا سر قلم ہوگا. حضرت یحییٰ اللہ کے وہ نبی تھے جن کا سر قلم ہوا تھا. تو لوگ حضرت یحییٰ کے کثرت سے تذکرہ کیے جانے پر سمجھ گئے سید الشہداء کا سر قلم ہوگا. لیکن کسی کو کیا پتا تھا حضرت یحییٰ کا سر بھی قلم ہوا تھا، ایک تشت میں رکھا گیا تھا. لیکن کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ سید الشہداء کی کوئی مظلومہ بھی اس تشت کو دیکھنے والی ہوگی. سید الشہداء کی مظلومیت غیر معمولی تھی. کوئی کیا جانتا تھا کہ سید الشہداء کی مظلومیت کہاں تک پہنچنے والی ہے. ایک موقع پر ایک زمین پر پہنچے، سید الشہداء نے کسی کو بلایا اور کہا کہ کیا یہ کربلا ہے؟ ہم بس تفصیل موجود ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. فرمایا کیا یہ کربلا ہے؟ بتایا کہ جی مولا یہ کربلا ہے. فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ غم اور مصیبت کا مقام ہے. ہا ہنا مناخ رکابنا ومحل رحالنا ومقتل رجالنا
ومسفک دمائنا، فرمایا یہیں پر ہم پڑاؤ کریں گے، یہیں پر ہمارے مرد مارے جائیں گے، یہیں پر ہمارا خون بہے گا۔ سید الشہداء بار بار لوگوں کو یاد دلا رہے تھے ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور عزیزو، کل کا جیسا دن روایات کے مطابق، کثرت سے روایات کے مطابق 2 محرم کا دن، جب سید الشہداء میدان کربلا کے اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ کربلا کی زمین عجیب زمین ہے، اس نے نہیں معلوم کتنے انبیاء کو سید الشہداء کی یاد دلائی ہے۔ کہ انتہائی عجیب واقعہ موجود ہے۔ مولا امیر المومنین صفین سے واپسی پر اس مقام پر پہنچتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرتے ہیں، گویا عبداللہ بن عباس نزدیک ہیں۔ مولا امیر المومنین اچانک بیدار ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا عبداللہ بن عباس نزدیک ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں مولا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا یہ زمین خون کا دریا ہے، میرا حسین اس خون کے اندر ہے، لوگوں کو نصرت کے لیے بلاتا ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ اس زمین نے بہت لوگوں کو رلایا تھا۔ سید الشہداء زمین کربلا تک گویا پہنچتے ہیں اور اہل خیام میں گریہ اور ماتم شروع ہو جاتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خیموں کی طرف سے مسلسل گریے کی آواز جاری ہو جاتی ہے، اور پوچھنے پر فرماتے ہیں کہ اس زمین پر پہنچتے ہی غم احساس ہو رہا ہے، اس زمین میں کچھ ہے۔ اس زمین کے حوالے سے کیا عرض کریں انسان، لیکن بس اس آخری موقع کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ زمین گویا بنی اسد کی ملکیت کے اندر ہے، قبیلہ بنی اسد، اسدی قبیلہ مشہور و معروف، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں اسدی قبیلے کے لوگ ہیں۔ مولا بنی اسد کو نزدیک بلاتے ہیں، قبیلہ بنی اسد سید الشہداء کے سامنے آتا ہے۔ سید الشہداء قبیلہ بنی اسد سے کہتے ہیں کہ ہم کربلا کی زمین تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد نواز رسول کے سامنے کیا کہیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، فرمایا نہیں ہم خرید لیں گے، اصرار کیا۔ سید الشہداء نے قیمت ادا کی کربلا کی زمین کی۔ اس کے بعد بنی اسد کو ہی اس کا واقف قرار دیا، کہا ہم نے خریدی، اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں، تم ہی کو واقف قرار دیتے ہیں، لیکن بنی اسد تم جو واقف بنو گے تو 3 شرائط کے ساتھ بنو گے، تمہیں 3 شرائط کا خیال رکھنا ہوگا۔ سید الشہداء کی شرائط بہت عجیب تھی۔ بنی اسد کو جمع کیا، سرداروں سے وعدہ لیا کہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کرو گے وہ پورا کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم حکم کے غلام۔ فرمایا پہلا وعدہ یہ کرو کہ جب ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دیکھنا تو دفنا دینا۔ 1400 سال کے بعد بھی جب ہم اس وعدے کو پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو سید الشہداء کی اس مظلومیت کو انسان سوچتا ہے کہ نواسہ رسول اور بے گور و کفن لاشا بنی اسد کے لیے کتنا سخت رہا ہوگا جب انہوں نے امام حسین سے سنا ہوگا کہ نواسہ رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ بنی اسد ہمارے لاشے کو بے گور و کفن دیکھنا تو دفنا دینا۔ اور ابھی تو امام حسین نے نہیں بتایا کہ بنی اسد جب ہمارے پامال لاشے کو دیکھنا تو دفنا دینا۔ نہیں معلوم کیا کیا مظلومیتیں جو سید الشہداء نے بیان نہیں کی۔ بنی اسد کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ آیا امام حسین کا لاشا بے گور و کفن رہے گا۔ فرمایا بنی اسد ہمارے بے گور و کفن لاش کو دیکھنا تو دفنا دینا۔ اور دوسری شرط بہت عجیب تھی، فرمایا دیکھو ہم سے وعدہ کرو کہ ہماری قبر کا نشان باقی رکھنا۔ بنی اسد تعجب کر رہے ہوں گے کہ کیا دین اسلام کے اندر قبر کا احترام نہیں ہے؟ کیا دین اسلام کے اندر
قبر کو احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، وہ بھی نواسے رسول کی قبر، لیکن ان کو کیا پتا کہ ایسے ظالم آئیں گے جو یہاں پہ ہل چلانے کی کوشش کریں گے، یہاں پہ نہریں چلانے کی کوشش کریں گے، اور یہ حسین کا معجزہ ہوگا کہ لوگ اپنے بازو کٹائیں گے لیکن قبر کا نشان باقی رہے گا، 1400 سال کی امانت باقی رہے گی ان کروڑوں کے لیے جو اب سید الشہداء کی قبر کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ امام کی دوسری شرط ہو گئی، اور ایک اور شرط کہی، اے بنی اسد، جب تم ہماری قبریں بنا لو گے اور یہاں پہ روضات بن جائیں گے تو بنی اسد ہمارے زیارت کرنے والے یہاں پر آئیں گے، ہمارے چاہنے والے یہاں پر زیارت کرنے آئیں گے۔ جب ہمارے چاہنے والے یہاں پر آئیں تو دیکھو 3 دن تک کھانا اور پانی تم نے دینا ہے۔ ایسے جب اس نقطے پر پہنچتا ہوں تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا آپ کی کرامت کی کیا بات ہے، خود کربلا تشریف لائے، خود بھوکے اور پیاسے رہے، اسی پیاس میں دنیا سے گئے، یہاں تک کہ زین العابدین کو قبر پر لکھنا پڑا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتل بشامہ، یہ بھوکا اور پیاسا امام جو پیاسا ہی مرا اپنے چاہنے والوں کی بھوک اور پیاس کا بندوبست کر رہا ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔